یہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اچھا، اس حصے میں میری یہ گزارش ہے کہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ آپ ایسے شخص کو بنا رہے ہیں جو جس سے فساد پیدا ہوگا اور خون بہاگا، اور پھر آگے ہے کہ اللہ کو ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، تو کیا ان کے دل میں خیال تھا کہ ہم میں سے کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ ایک بات۔ اچھا، اور اگلی بات، اچھا دوسری یہ تھا کہ یہ جو ہے نا جاعل فی الارض خلیفہ، یہ نبی بنانے کے لیے میرا خیال ہے آدم کو بنایا، تو اب نبی کے بارے میں ان کو کیسے یہ خیال ہو گیا کہ نبی جو ہے وہ تو فساد پیدا، اس سے فساد پیدا؟ اس کا پہلے سوال کا ہی حصہ ہی ہے یہ جی۔ اس سے ایک بات قطعی طور پر ثابت ہوئی کہ یہاں آدم مٹی سے بنانے کا کوئی سوال نہیں ہے، یعنی پہلا انسان بنانے کا تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ فرشتے بعد میں آگے لا علمی کا اظہار کرتے ہیں، جو کچھ تو نے ہمیں خبر دی ہے، جس کا ہمیں علم دیا ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں۔ یہاں علم بتا رہے ہیں، اگر انسان ابھی پیدا ہی نہ ہوا ہوتا اور خلیفہ پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، یعنی خلیفہ تو مقرر کرنا تھا، وہ لوگ پیدا نہ ہوتے جن میں سے خلیفہ بنانا تھا، تو فرشتے یہ بات کہہ ہی نہیں سکتے تھے۔ مذہب نے جب تک تہذیب نہیں دی اس وقت انسان کا یہی حال تھا۔ اس وقت تک انسان اپنی ترقی کے باوجود ہمہ وقت لڑائیوں میں، فساد میں اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے میں اس طرح مصروف تھا کہ اس میں اس کو کوئی اصول اس کی تعریف نہیں کرتے تھے۔ لڑائیاں تو بعد میں بھی ہوتی ہیں، لیکن بعض اصول قائم ہو جاتے ہیں، کوئی حق پر ہوتا ہے، کوئی ناحق پر ہوتا ہے۔ جہاں جنگل کا قانون چل رہا ہو، وہاں نہ یہ حق پر نہ وہ حق پر، ان کا پیشہ ہی دم بہانا اور فساد کرنا ہے گویا کہ۔ اور چونکہ جانوروں میں ان کی جو طبعی صلاحیتیں ہیں وہ ان کی رہنما بنی رہتی ہیں، اس لیے وہاں فساد کی کیفیت نہیں ہوتی۔ مثلا صرف بعض استثناء ہیں، ان کی اور وجوہات ہیں۔ بعض کیٹس ہیں جو وینجنس کے ساتھ بربادی کرتی ہیں، لیکن اس استثناء کے سوا تمام عالم میں جو بھی جانور دوسرے کے خون اور گوشت پر پلنے والے ہیں وہ بے وجہ قتل و غارت نہیں کرتے۔ پیٹ بھرا ہو تو آرام سے بیٹھے رہیں گے، جب بھوک ستائے گی تب وہ حملے کے لیے نکلیں گے۔ لیکن انسان کا مزاج یہ ہے کہ بس انتقام، فساد، اس میں جانوروں کی دنیا میں انتقام بھی کوئی نہیں ہے سوائے اس انتقام کے جو بعض زیادہ ایڈوانسڈ جانوروں میں ملتا ہے، اور وہ بھی جائز ہوتا ہے۔ یعنی محض جذبہ انتقام کی خاطر ایک دوسرے پر حملہ کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاتھی ہے مثلا، ہاتھی میں انتقام پایا جاتا ہے، مگر اپنے آپس میں انتقام نہیں ہے کوئی۔ وہ تب انتقام لیتا ہے جب کوئی غیر جنس کا وجود اس کے اپنے بچوں یا بڑوں پر حملہ کرے، اس پر پھر وہ انتقام کے جذبے سے بیٹھ جاتا ہے۔ جنگلی بھینسوں میں انتقام ہے، لیکن آپس کے تعلقات میں نہیں ہے کوئی۔ شیروں میں بھی کوئی انتقام نہیں، کوئی، یعنی فسادات کے جتنے بھی محرکات ہیں وہ جانوروں میں کم سے کم ہیں اور انسان میں زیادہ سے زیادہ ہیں۔ اگر تادیب نہ ہو، اگر اس کی تہذیب نہ ہو، اگر اس کو کوئی قانون رستوں اور معین نہ کرے، تو وہ جو انسٹنکٹ سے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے قابو کیا ہے، وہ انسان اس انسٹنکٹ سے باہر آ چکا ہے۔ اب سوال یہ ضمن انہوں نے تو نہیں کیا، لیکن ضمن سوال پیدا ہوں گے، ورنہ پھر جواب نامکمل رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات قرار دینا اور پھر جانوروں سے بھی کم تر اس کی طبی رہنمائی کے جو عوامل ہیں وہ اس کے اندر رکھنا، یہ تو پھر عجیب سی بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان عوامل کا کنٹرول اٹھانے ہی سے وہ فیصلے کی طاقت حاصل کرتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں
وہ دو رستوں پر چل کے یہ فیصلہ کرتا ہے یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے، نیک و بد کی تمیز کا مضمون شروع ہوتا ہے، اور اس کے بغیر یہ ارتقا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے جانوروں پر جو فطرت کی پابندیاں، جس کو انٹویٹیو پابندیاں کہتے ہیں، وہ آئے تھیں، ان کو خدا نے انسان کے معاملے میں سمیٹنا شروع کیا، اور پھر وہ وقت تھا جب مذہب نے انٹویٹیو پابندیوں کی جگہ لی اور وہاں خلیفہ بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ تو جو وجوہات شرشتے کہہ رہے تھے کہ خلیفہ کی راہ میں روک ہیں، بلکہ خلیفہ بنانے کے خلاف دلیلیں ہیں، وہی دراصل دلیل تھی خلیفہ بنانے کی۔ میں پوری طرح آپ کی بات بالکل واضح ہو گئی۔ شکر الحمدللہ۔ کہ یہ ہے نا، انہوں نے چونکہ انسانی پہلے چل رہی تھی اور وہ فساد کرتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ وہ فسادیوں میں اگر خلیفہ بنا تو پھر فساد اور بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو جواب دیتا ہے ان کو بہت چھوٹا سا جواب دیتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس فساد کی وجہ سے یہ دلیل بننی چاہیے کہ اے خدا اب ان میں خلیفہ بنا دے، جن کو جانوروں سے نکال کر اختیار بخشا ہے تو نے، وہ یہ حال کر رہے ہیں۔ جب تک تیرا خلیفہ نہیں آئے گا، ان کی تہذیب نہیں کرے گا، اس وقت تک اب یہ سنبھلیں گے نہیں۔